باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد قال امیر المومنین علیہ السلام فی دعائے کمیل اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا تیری بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو دعا کو بارگاہ الہی تک پہنچنے میں مانع ہو جاتی ہیں۔ ہم پہلے ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو بارگاہ الہی تک پہنچنے نہیں دیا کرتی ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو وہ ان چیزوں پر توجہ کرے کہ جو دعاؤں کو روک دیتی ہیں، اللہ کی بارگاہ تک جانے نہیں دیا کرتی ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کون سی چیز ہے وہ جو دعاؤں کو روک دیا کرتی ہیں؟ تو ہم نے جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھ لو چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعا بارگاہ الہی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس میں پہلی چیز بتایا جاتا ہے وہ بری نیت ہے۔ جب انسان کی نیت ہی خراب ہوگی تو پھر وہ بارگاہ الہی تک دعا کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو پاک رکھے۔ جب نیت پاک ہوتی ہے، ایسا کہ ارشاد ہوتا ہے الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ جب نیت ہی خراب ہوتی ہے، لہٰذا نیت ایک اہم چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی چیز کے بارے میں نیت کرے تو نیت پکی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، ارادہ مستحکم ہونا چاہیے، جس کے بارے میں نیت کر رہا ہے وہ یقین ہونا چاہیے۔ تب اگر نیت اچھی ہے اس کے بعد اگر دعا کرتا ہے تو وہ دعا بارگاہ الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے جو انسان کی دعاؤں کو بارگاہ الہی تک جانے سے روک دیا کرتی ہے وہ ہے سوء ظن۔ انسان کبھی کبھی سوء ظن کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ سوء ظن کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر وہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو برے خیالات ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، وہ ایسا ہوگا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر سوء ظن پیدا ہو گیا، کسی کے بارے میں برے خیالات ذہن میں آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی برا کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کی دعاؤں کو بارگاہ الہی تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، اور خود قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے کہ سوء ظن ایک گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان کو چاہیے کہ بچے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان البعض الظن اسم، اے ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کبھی کبھی گمان کرتا ہے اور وہ گمان گناہوں میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ چیز جو دوسری چیز ہے جو انسان کو بارگاہ الہی تک پہنچنے میں مانع ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ہے سوء ظن۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سوء ظن سے دوری اختیار کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کی دعا کو بارگاہ الہی تک جانے سے روک دیتی ہے وہ ہے کینہ۔ انسان کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تمام انسانوں سے محبت اور دوستی رکھے، نہ کہ کینہ اور دشمنی رکھے، کیونکہ محبت اور دوستی انسان کو منزل کمال تک بھی پہنچاتی ہے اور انسان کی دعا کو بارگاہ الہی تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا کینہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر انسان کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر نفرت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کی دعاؤں کو بارگاہ الہی تک پہنچنے میں مانع بن جاتی ہے، وہ روک دیتی ہے کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کی دعاؤں کو بارگاہ الہی تک پہنچنے میں مانع ہو جاتی ہے، روک دیتی ہے،
وہ خود پسندی ہے، یعنی انسان خود اپنی آپ کو پسند کرے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو پسند کر رہے ہیں، ہمارا جو خیال ہے، ہم جو کچھ ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ اگر انسان کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر آئندہ جلسے میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔